الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم صدر ذی وقار، معزز اساتذہ اکرام اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس رونق بزم ثقافت میں آپ کے سامنے چند ایسی شخصیات کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جن کے نقوش سرزمین صاحب گنج و پاکوڑ پر آج تک تابندہ ہیں، تاکہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر دین کی سربلندی و سرفرازی کے لیے اپنی خدمات پیش کریں۔ انہی باتوں کے مد نظر میں صاحب گنج و پاکوڑ کے مشہور علماء اور ان کا مختصر تعارف کے عنوان پر ایک قیمتی مقالہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ نمبر 1، مولانا عبدالحنان دلال پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا نام محمد عبدالحنان تھا، کنیت ابو النعمان، سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: محمد عبدالحنان بن عبدالرحمن بن الہی بخش بن کریم بخش۔ مولانا رحمہ اللہ کی ولادت تقریباً 1895 عیسوی مطابق 1317 ہجری میں صوبہ جھارکھنڈ ضلع صاحب گنج کے دلال پور گاؤں میں ہوئی۔ آپ نے ابتدا سے لے کر مولوی تک کی تعلیم جامعہ شمس الہدیٰ السلفیہ دلال پور میں اپنے والد ماجد مولانا عبدالرحمن اور مولانا ذل الرحمن عبداللہ پوری اور مولانا کریم بخش حسن پوری سے حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے ریاست رامپور میں نواب رامپور کے مدرسہ میں داخلہ لے کر جملہ علوم دینیہ کی تکمیل کر کے 1918 عیسوی مطابق 1337 ہجری میں سند فضیلت حاصل کی۔ قابل ذکر اساتذہ کی فہرست میں سر فہرست آپ کے والد مولانا عبدالرحمن ملیح آبادی، مولانا ذل الرحمن عبداللہ پوری، مولانا کریم بخش، مولانا ابو منصور منور علی رام پوری وغیرہم ہے۔ درس و تدریس: فراغت کے بعد 1918 عیسوی سے لے کر 1982 عیسوی تک آپ جامعہ شمس الہدیٰ السلفیہ دلال پور میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے اور عہدہ صدارت پر فائز رہے۔ بے شمار طالبان علوم نبوت نے آپ سے کسب فیض کیا، ان میں سے بعض اہم یہ ہیں: مولانا عفان سلفی مرشد آباد، مولانا شمس الضحیٰ مرشد آباد، مولانا عین الحق سلفی دلال پور، مولانا محمد اسماعیل ابراہیم سلفی مالدہ، مولانا زکریا بہار، مولانا عبدالعزیز حقانی سونا کوڑ، مولانا عبدالرحمن فیضی موہن پور، مولانا یوسف بن احسان اللہ چاند پوری، شیخ عقیل اختر یوسف مکی حفظ اللہ کے والد گرامی، مولانا چاند عبدالحمید صاحب پلسبونا، مولانا سلطان احمد شمسی صدر مدرس جامعہ شمس الہدیٰ السلفیہ دلال پور وغیرہم۔ اولاد و احفاد: شیخ رحمہ اللہ کے اولاد میں 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں۔ لڑکوں کے نام اس طرح ہے: محمد نعمان، محمد سفیان، محمد غفران، اور لڑکیوں کے نام اس طرح ہے: زکیہ بی بی، رقیہ بی بی، ولیہ بی بی۔ وفات بالآخر اپنے فیوز و برکت سے سبھی کو مستفید کرتے ہوئے باعمر 88 سال 25 دسمبر 1982 عیسوی مطابق 7 ربیع الاول 1403 ہجری بروز سنیچر بعد نماز جوہر اس دنیا فانی کو خیر آباد کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نمبر 2، مولانا اشرف الحق رحمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی ولادت موضع نارائن پور، پوسٹ آگلوئی، تھانہ برہروا، ضلع صاحب گنج، صوبہ جھارکھنڈ میں 5 مئی 1939 عیسوی میں۔ آپ کا تعلق ایک مجاہدانہ خاندان سے ہے۔ آپ کے پردادا مولانا امیر الدین ایک بہادر مجاہد تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف آواز بلند کی تھی اور اس جرم میں انہیں کالا پانی کی سزا بھی دی گئی تھی۔ ابتدائی تعلیم مقامی مکتب و مدارس میں حاصل کی۔ مختلف علوم و فنون میں عبور حاصل کرنے کے بعد مزید اعلیٰ تعلیم حصول کے لیے مشرقی یوپی کے مغرب ضلع مونت بھنجن کا مشہور مدرسہ دارالعلوم میں تقریباً 3-4 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد مدرسہ رحمانیہ بنارس سے 1964 عیسوی سند فراغت حاصل کی۔ فراغت کرنے کے بعد آپ نے مختلف مدارس میں تدریسی خدمات انجام دی۔ ان میں جامعہ نجم الہدیٰ امتالہ مرشد آباد، مدرسہ لوہا پور بیربھوم، جامعہ شمس الہدیٰ السلفیہ دلال پور اور جامعہ اسلامیہ سلفیہ عبداللہ پور قابل ذکر۔ جامعہ اسلامیہ سلفیہ عبداللہ پور میں مفتی و شیخ الحدیث کے عہدہ کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا تھا۔ آپ تادام حیات مفتی و شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہے۔ آپ اپنے علاقے کے ایک نامور محدث ہونے کے ساتھ سب سے پہلے سند یافتہ قاری و کاتب، ایک بلند پایا خطیب و مناظر، داعی دین اور طلباء کے ہر دل عزیز استاد تھے۔ علالت وفات: مولانا اشرف الحق رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کو زندگی کے آخری مرحلہ میں کینسر جیسی مہلک اور لا علاج بیماری لاحق ہو گئی۔ لگ بھگ 2 سال علاج و معالجہ کے بعد 15 اپریل 2024 کو اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نمبر 3، مولانا چاند علی شمسی رحمہ اللہ۔ ولادت گمان علاقے کے معروف گاؤں پلسبونا میں تقریباً 1938 عیسوی میں ہوئی۔ تعلیم و تربیت
مدرسہ شمس الہدیٰ دلال پور میں داخل ہو کر فراغت تک یہیں تعلیم حاصل کی۔ مشہور اساتذہ کرام شیخ الحدیث عبد الحنان دلال پوری رحمہ اللہ، شیخ الحدیث مولانا عین الحق رحمہ اللہ، شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ رحمہ اللہ مہاجر بنگلہ دیش تدریس۔ فراغت کے بعد مدرسہ شمس الہدیٰ جامعہ شمس الہدیٰ دلال پور میں ہی مدرس ہوئے اور مسلسل 1978 عیسوی تک تدریسی فریضہ انجام دیا۔ 1977 عیسوی میں اپنے گاؤں میں قائم ہونے والے عالیہ مدرسہ میں منتقل ہو گئے، لیکن اس کے بعد بھی تقریباً 10 سالوں تک رضاکارانہ طور پر جزوی طور پر مدرسہ دلال پور کی تدریس سے منسلک رہے۔ معروف تلامذہ مولانا اشرف الحق رحمانی رحمہ اللہ، مولانا عبدالعزیز حقانی رحمہ اللہ، مولانا عبد الرحمن فیضی حفظہ اللہ، مولانا عقیل اختری سکمکی حفظہ اللہ، مولانا لطف الحق مرشد آبادی حفظہ اللہ، مولانا ذاکر علی اسلام پوری حفظہ اللہ، عہدۂ مناسب امام عید الاضحیٰ پرسگونا عیدگاہ، امام بڑی جامع مسجد پرسگونا، اور سیکریٹری شیر شاہ آبادی تنظیم برحلوہ بلوغ کلیم۔ نکاح و اولاد دلال پور گاؤں کے محمد شاکر صاحب رحمہ اللہ کے دختر اور مولانا انسان علی رحمہ اللہ کے ہمشیرہ سے آپ کا نکاح ہوا تھا، جس سے 2 بیٹی اور 4 بیٹی باحیات ہیں۔ مولانا فروز عالم شمسی حفظہ اللہ آپ کے فرزند اور خلف الرشید ہیں۔ وفات 22 نومبر 2016 کو ہمیشہ کے لیے اس دار فانی کو الوداع کہا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ نمبر 4 مفتی عبدالعزیز حقانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اسم گرامی عبدالعزیز ہے، نسب نامہ اس طرح ہے عبدالعزیز بن قربان بن سوداگر بن محمد شریف بن محمد لقمان بن ابراہیم۔ آپ کی ولادت صوبہ جھارکھنڈ کے ضلع صاحب گنج کے ایک معروف گاؤں بڑا سونا کوڑ میں مورخہ 17 شوال 1317 ہجری مطابق 1952 عیسوی کو ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے چچا جناب مولوی گل محمد رحمہ اللہ سے گاؤں کے مکتب منجھلا ڈیاں کے مکتب میں حاصل کی، پھر مدرسہ احیاء السنہ قدمہ صاحب گنج میں داخل ہوئے، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے اس وقت کے عظیم درسگاہ جامعہ شمس الہدیٰ سلفیہ دلال پور صاحب گنج میں داخلہ لیا اور مسلسل 6 سالوں تک وہاں علمی تشنگی بجھاتے رہے۔ پھر اس کے مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے یوپی کا سفر کیا، علم و ہنر کا آماج گاہ شہر مئو میں واقع دارالعلوم مئو میں داخلہ لیا اور 3 سال تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد امتیازی نمبرات کے ساتھ سند فضیلت حاصل کی۔ آپ کے بعض اساتذہ ہیں شیخ الحدیث عبد الحنان دلال پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عین الحق سلفی دلال پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسماعیل صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ بیربھوم، مولانا احمد اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سابق شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ بنارس، مولانا عبدالحق صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، مولانا نیاز احمد قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث دارالعلوم وغیرہ۔ فراغت کے بعد آپ نے مغربی بنگال کے 2 مشہور مدرسہ ریاض العلوم اور مدرسہ دارالہدیٰ ماٹھ پالسا میں 5 سالوں تک تدریسی خدمات انجام دی۔ اس کے بعد 1977 عیسوی کو مناظر وقت مولانا مصلح الدین اعظمی رحمہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں جامعہ اسلامیہ سلفیہ عبداللہ پور صاحب گنج جھارکھنڈ تشریف لائے، پھر 1981 عیسوی کو جامعہ شمس الہدیٰ سلفیہ دلال پور تشریف لے گئے اور وہاں 8 سالوں تک مسند تدریس کو زینت بخشی اور افتاء کا فریضہ بھی انجام دیا۔ 1989 کو جامعہ اصلاح المومنین بریٹ کی ذمہ داروں کی پرخلوص دعوت و اصرار پر باحثیت شیخ الحدیث اور مفتی و پرنسپل تشریف لائے اور ایک لمبی مدت تک اپنی خدمات انجام دی۔ پھر اپنے بڑے فرزند مولانا اسلم حقانی کے قائم کردہ ادارہ جامعۃ الفلاح تعلیمیہ بڑا سونا کوڑ سے 2019 میں منسلک ہو گئے اور آخری عمر تک وہیں پر اپنی تدریسی تصنیفی خدمات اور افتاء کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ آپ کے بعض مشہور تلامذہ یہ ہیں مولانا عبد الرحمن فیضی حفظہ اللہ، مولانا عباس سلفی حفظہ اللہ، مولانا نور عالم سلفی حفظہ اللہ، مولانا لطف الحق مرشد آبادی حفظہ اللہ، مولانا اسلم حقانی حفظہ اللہ، مولانا اجمل سلفی حفظہ اللہ، مولانا علی مرتضیٰ فیضی حفظہ اللہ وغیرہم۔ مفتی حقانی صاحب رحمہ اللہ کو درس و تدریس اور افتاء کے ساتھ تصنیف و تالیف میں بڑا شغف تھا۔ آپ نے درجنوں مضامین و مقالات کے ساتھ چند کتابیں بھی لکھی، جن میں سر فہرست جہیز سماج کا کینسر اور اس کا شرعی آپریشن، رفع الشکوک امن احل ربا البنوک اور حکم تاریک الصلاۃ فی ضوء الکتاب والسنہ ہے۔ مفتی صاحب یوں تو حرفن مولا شخصیت کے حامل تھے، مگر پورے ہندوستان میں ماہر علم میراث کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے۔ فرائض کے مشکل سے مشکل مسائل کو بڑی آسانی سے حل فرما دیتے تھے۔ 22 جولائی 2023
बरोज सनीचर इल्म का ये रोशन चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नंबर 5 मौलाना एहसानुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह। आपका नाम एहसानुल्लाह है, आपका नसब नामा है एहसानुल्लाह बिन शाह मोहम्मद बिन फिरोज़ अहमद। आपकी विलादत तकरीबन 1896 ईस्वी में हुई। आपका आबाई गांव टाल बंगरा मालदा मगरबी बंगाल में था। नदी के कटाव और सयाहत की वजह से उनके दादा फिरोज़ अहमद ने नकल मकानी करके छोटे चांदपुर में सुकूनत इख्तियार की थी। मौलाना एहसानुल्लाह के बाद उसके वालिद मौलाना एहसानुल्लाह के वालिद शाह मोहम्मद के 5 बेटे और 2 बेटियां थे। उन्हीं में से मौलाना एहसानुल्लाह भी थे, जबकि मौलाना मौसूफ के 4 बेटे और 4 बेटियां थे। उनमें से एक मौलाना मोहम्मद यूसुफ सल्फी रहमहुल्लाह, शेख अकील अख्तर यूसुफ मक्की हफिज़हुल्लाह मुदीर मरकज़ सलामत तालीम सिर्फ उनके वालिद गिरामी थे। मौलाना एहसानुल्लाह की फरागत रामपुर यूपी के किसी मदरसा से हुई थी। आप बहुत ज़्यादा मेहनती और मेहमान नवाज थे। बीनी और मुताला का पसंदीदा मशगला था। सफ़र हज से वापस लौटे तो अपने साथ अरबी किताबों का ज़ख़ीरा भी लाए और उन किताबों को जामिया शम्सुल हुदा सलफ़िया दिलालपुर में वक़्फ़ कर दिए। बहुत सी किताबों पर हाशिया चढ़ाने का अजीम कारनामा भी अंजाम दिया, लेकिन वो हवा से अब नाबेद हैं। आप मौलाना मोइनुल हक मंडल के साथ चंदे वसूल करके खुरासानी मुजाहिदीन के लिए इरसाल करते। मस्जिद बरा उस ज़माने में सऊदी अरब के लिए 55 रुपये इरसाल किए थे। यही थे हमारे संथाल परगना के कुछ चंद अहम कुछ शख्सियत थे, बड़े शख्सियत, और कुछ बाकी रह गए। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो इंशाअल्लाह दूसरी बार मौका मिले तो बयान किया जाएगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब साहिबगंज और पाकोड़ में रहने वालों को पुराने उलमा की हमें उसके सवान हयात को याद रखने की तौफीक दे। आमीन तकब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।